شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے قیام رمضان کے اوپر نا 8 اور 20 تراویح کے اختلاف پہ، ٹھیک ہے جی. اس میں ایک حدیث کے اوپر جرح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، قیام رمضان والی اس کا PDF بھی نیٹ پہ رکھا ہوا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، تراویح کے مسئلے پہ. حدیث جو وہ حنفی پیش کرتے تھے نا وہ 20 تراویح کے اوپر، اس حدیث میں کچھ خامیاں نکالتے ہوئے انہوں نے نا ایک خامی یہ بھی نکالی کہ اس حدیث میں جو راوی ہے علی ابن الجعد ہے، علی ابن الجعد، اور یہ وہ راوی ہے. شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے، ایک محدث دوسرے محدث سے نقل کر رہے ہیں، یہ وہ راوی ہے کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ. علی ابن الجعد یہ کون ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، ان کا تعارف بھی کراؤں گا تو تھوڑے پیروں سے زمین نکل جائے گی. علی ابن الجعد، علی ابن الجعد، یہ بات آپ نے کبھی، آپ لوگ تو میرے یار غار بھی آپ میں سے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی مجھ سے آپ نے کبھی نجی محفل میں بھی ایسی بات سنی ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معافی کرے یار، دعا ہی کر سکتے ہیں، دعاؤں سے نہیں منوا سکتے. علی ابن الجعد نے یہ بات کہی، اور شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ تو اس راوی کے اندر تو یہ خرابی پائی جاتی تھی، اور یہ حنفی ہمیں اس کی روایت پیش کر رہے ہیں. پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں لیکن وہ اہل سنت کے امام ہیں اور وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود. اور وہ اس لیے انہوں نے لکھا کہ میں نے علی ابن الجعد پہ جو یہ نقل کی ہے نا جرح، اس کی بنیاد پہ میں اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ رہا، میں دوسری بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک موجود ہے، اس کا PDF موجود ہے. اب آپ نے پوچھا علی ابن الجعد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور ان کی کتاب ہے مسند احمد ہے نا، جس طرح اسی طریقے سے مسند جو ہے علی ابن الجعد بھی موجود ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے یہ احمد بن حنبل کے استاد امام بخاری کے دادا استاد. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں جی، احمد بن حنبل کے استاد ہیں، جس سے مشاہدات صحابہ کے اقوال پیش کر رہے ہیں. احمد بن حنبل کے استاد ہیں علی ابن الجعد. امام احمد بن حنبل کا استاد اگر یہ بات کر کے سنی ہے، اب اس کی روایتوں پہ جرح کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، تو ابن حجر پہ بھی فتویٰ لگائے ہیں اور شیخ زبیر صاحب کے اوپر بھی فتویٰ لگائے. اگر ضعیف تو اتنے بے ایمان نا، ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کا تو حل کوئی نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ لکھتے رہے ہیں، یہ تو میں آپ کو ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں. ویسے اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے، سورہ الذاریات میں آتا ہے. ایک جوڑا اور ہو جانا چاہیے ہے، ہونا چاہیے. سنو پھر دوسرا جوڑا ہے یہ، میں ویسے ٹوتھ ریویل کر دیتا ہوں. میں نے مسئلہ نمبر 130 جب ریکارڈ کروایا تھا نا نماز وتر پہ، اس میں نے ایک بات کی تھی صحیح بخاری سے. صحیح بخاری میں حضرت معاویہ کے اوپر باب باندھا نا امام بخاری نے، ذکر معاویہ، فضائل معاویہ نہیں، ذکر معاویہ. اس میں نے پوری بحث بھی کی ہے، اس میں بھی، اور ابن حجر اسقلانی کی پوری بحث مسئلہ 116 میں. اس میں حدیث وہ لے کے آئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک وتر پڑھا کرتے تھے. تو کسی نے ابن عباس کو آگے شکایت کی کہ امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان ایک وتر پڑھتے ہیں، ان کو ذرا دیکھیے. اچھا، حضرت ابن عباس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ان کو چاہیے تھا وہ کہتے یار تمہارا دماغ خراب ہے، سنت بھی تو عمل کر رہے ہو. اور ابن عباس کی عادت یہی ہوتی تھی، وہ تو اتنے آؤٹ اسپوکن تھے. میں نے بتایا جو لوگ جو مطلب وہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر کے اقوال بتاتے ہو، میں تمہیں نبی کی حدیثیں بیان کرتا ہوں، قریب آسمان سے پتھر برس پڑے. بخاری میں آتا ہے ایک شخص نے آگے کہا کہ ابن عباس آج میں نے ایک پاگل بندے کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس نے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا 4 رکعتوں میں. اس نے کہا تجھے تیری ماں گم پائے، یہ ابو القاسم کی سنت ہے، تو اس سنت کا مذاق اڑا رہا ہے. کیونکہ بنو امیہ کے گورنر جو ہے وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی آہستہ آہستہ کہتے تھے. یہ سنت بھی دوبارہ حضرت علی نے جاری کی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک لفظ سے چیپٹر ہے. ان لوگوں نے یہ تکبیرات ختم کر دی تھی، جس کو تعلق قادری صاحب ترک رفع دین پہ جو حدیثیں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شریک انہوں نے یہ مطلب، تو وہ ان کو بتایا گیا کہ جی وہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ معاویہ کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے اور صحابی ہیں. فقیہ سے مراد سمجھدار ہیں اور صحابی بھی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے. اب ہونا تو چاہیے تھا ابن عباس ان کو یہ کہتے کہ یار معاویہ نے ایک وتر پڑھ کے کون سا گناہ کیا ہے، یہ تو سنت ہے، یہ کہنا چاہیے تھا نا. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 22 دفعہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے، صحیح بخاری میں، یہاں بھی کہنا چاہیے تھا. فقیہ ہے. یہ اصل میں وہی بات ان کی جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، جب کسی سے آکورڈ کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نا ہم، اسی کہنے یار چھڑ دو انہوں، آپ سیانا بیانا، انہوں نہیں پتا.
یہ سیانا بیانا ہے, یہ فقیہ ہیں اور صحابی ہیں, یعنی اس کو نہیں پتا یہ کیا کام کر رہا ہے. یہ اصل میں ابن عباس نے کہا ہے, اور اس سے امام بخاری نے ابن عباس کی صحابیت ثابت کی ہے. اگر اس سے فضیلت ثابت کرنی تھی نا حضرت معاویہ کی, تو اس پہ پھر وہ باب باندھ کے فضائل معاویہ لکھ کے فضیلت ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کیا معاملہ ہوا. یہ حدیث ادھر ہی ہے بخاری میں, لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر, اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کی, اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آ کے کہ معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں, تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے. یہ الفاظ ہیں ابن عباس کے, اور امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگائے, المتوفیٰ 321 ہجری والے سنت کے امام ہیں. ابن عباس پہ بھی لگائے, انہوں نے الفاظ یہ ضعیف کرنے کی ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے. میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ضعیف کریں گے تو طحاوی مر جائے گا, طحاوی نہیں پھر سنی رہندا. جب طحاوی نو بچاؤ گے تو پھر دوسری گل ٹھیک ہوئے گی, اور دوسری بات ہی ٹھیک ہے. یہ ابن عباس کی عادت تھی, وہ اس کو بھی کہتے ہیں نا تیری ماں تو جر روئے, تو کہہ رہا ہے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا, وہ تو بخاری میں. طحاوی جو ہیں یہ ساروں کے امام ہیں یا خالی نہیں اہل سنت کے امام ہیں, اہل حدیث میں مانتے ہیں؟ جی اہل حدیث میں مانتے ہیں. 321 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حنفی بھی حنفی تو ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ امام حنیفہ سے بہت انسپائر تھے, ان کو تو حنفی کہتے ہیں. اچھا, یہ جو شرح معانی الاثار اور یہ باقی کتابیں جو ہیں وہ امام طحاوی کی کتابیں, اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی روایتیں اور بھی کئی مطلب نقل کی ہیں. تو امام طحاوی کی یہ کتاب, اور میں نے مسئلہ 130 وطر والے میں بتایا تھا کہ جب سے مجھے ایک حدیث پتہ چلی ہے نا, تو میں ہمیشہ 3 وطر ہی پڑھتا ہوں. میں نے کبھی 1 وطر نہیں پڑھے, اگرچہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. لیکن میں نے ادھر کہا تھا ایک اور بات ہے جو بتانا نہیں چاہتا, وہ میں نے آج بتا بھی دی. اچھا, اس میں آپ کو بتا دوں بات اب چلی ہے, تو یہ فیس بک پہ اس دن عمار خان ناصر صاحب ہے, بہت زبردست موقع, گامدی صاحب کے شاگردوں میں قابل ترین آدمی ہیں, اور یہ آپ کو پتہ نہیں پتا ہے ناسبی ٹائپ بھی ہیں تھوڑے. نہیں, سرفراز خان صفدر صاحب جو ہے نا دیوبندیوں کے جو محدث اعظم مناظر اعظم ہوا کرتے تھے, انہوں نے فیس بک پہ شیئر بھی کرائی ہوئی تھی. انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی. ہاں, یہ شیئر کرائی تھی اور مجھے کسی نے بھیجی تھی, تو مجھے اس لیے تازہ دماغ میں, ورنہ میرے دماغ میں بھی نہیں آنی تھی. یہ میرے دماغ میں اسی لیے گونج رہی ہے کہ انہوں نے یہ روایت نقل کروائی کی تھی. وہ بات کر رہے تھے کہ بھی شروع دن سے تو یہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اصل میں اس لیے ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کبھی ایک وتر نہیں پڑھا. آپ جو ایک وتر پڑھتے تھے نا, وہ کرتے تھے 2 جمع 1 2 جمع 2 جمع 1 2 جمع 2 جمع 2 1. ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ صرف ایک وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائیں. وہ ایک پوری کو طاق کرنے کے لیے ہوتا سی, اکلوتا ہی کلا ایک نہیں ہوتا تھا. ہم جس وجہ سے اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ ابو داؤد اور ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر مسلمان پہ اللہ کا حق ہے, جس کی مرضی 5 پڑھے, جس کی مرضی 3, جس کی مرضی پڑھے 1. اس کی وجہ سے ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں. لیکن اس حدیث کی بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ وہ 1 پڑھے گا تو ساتھ 2 ملائی بھی ہوں, یہ بھی ہو سکتی تعویل. جس طرح کہ باقی حنفیوں کا یہ کہنا کہ ایک, اچھا حنفیوں سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ نے 3 کے لیے 2 کو اور 1 کو الگ پڑھیں گے, وہ وتر ہو گئی نہیں. وہ اکیلے 1 کو 2 کے ساتھ ملا کے بھی نہیں مانتے ہیں. اور یہ حنفیوں کی تمام فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے, کیونکہ ان کے حق میں جاتی ہے نا ایک وتر. وہ تو ایک وتر غلط سمجھتے ہیں, تو 3 وتر کے حق میں نا یہ معاویہ کے اوپر ابن عباس کے کامنٹس لے کے آتے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں محدثین نے اس قسم کی جو اگر کسی سے الفاظ نکلے ہیں کہیں معاملے میں, امام نسائی کے بارے میں بھی آتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں جی وہ واقعہ ثابت نہیں ہے, ہم کہتے ہیں تمام محدثین امام نسائی کی جو شہادت کے واقعے میں چیزیں نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کہ بھئی انہوں نے ناسبیوں کے خلاف کتاب خصائص علی لکھی, وہ شہید کر دیے گئے, اور وہ جو کچھ معاملہ ہوا. چلیں یہ کہتے ہیں واقعہ جھوٹا ہے, خصائص علی تو جھوٹی نہیں ہے نا. ہم پوچھتے ہیں کہ خصائص علی انہوں نے لکھی, اور کسی کے خصائص کیوں نہیں لکھے ہیں؟ اس کا مطلب ناسبیوں کے خلاف ہی انہوں نے کتاب لکھی ہے. خصائص ابو بکر, خصائص عمر عثمان نہیں نہ لکھی انہوں نے. اور پھر اس کے بعد فضائل صحابہ بھی لکھی, لیکن حضرت معاویہ کا نام اس میں ذکر نہیں کیا. امام حاکم نے کتنے صحابہ کے اوپر باب باندھے ہیں فضائل کے اوپر, لیکن حضرت معاویہ کے فضائل پہ نہیں لیا. لیکن باقیوں نے لیے, امام ترمذی نے بھی لیے, فضائل معاویہ باب باندھا ہے. مطلب ہم مانتے ہیں, میرے نزدیک تو کسی شخص کا صحابی ہونا یہ فضیلت کے لیے کافی ہے, چاہے اس کے لیے کوئی اور فضیلت ہو یا نہ ہو. سمندری جہاد والی حدیث بعض لوگ اس کے اوپر بھی تان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جی ہو فضیلت, فٹ ہو یا نہ ہو, صحابی کی فضیلت ہی بہت بڑی ہے. ہم تو کسی صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن غلطی اپنی جگہ, سیدھی سی بات.